اسی کو شاعر کہتا ہے سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخ رو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، وہ فرماتے ہیں اب نہ امید ہو کر کے مت بیٹھ جا، 1000 بار شکستی توبہ بازا، اگر تو نے 1000 مرتبہ اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تیرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر میرے قدرت کے خزانے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ کہنے والا تو بن مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کس کے دروازے پہ جا کر کے سر کو جھکاؤں، کون ہے جو میری مرادوں کو پوری کرے گا؟ وہ تو صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا۔ آؤ آج تو حدیث مفت مل رہی ہے، آج سب کچھ فری مل رہا ہے، لیکن ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے کیسا کیسا سفر کیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے انہیں پتا چلا کسی کے پاس ایک حدیث ہے، ایک نے اونٹنی خریدی، جا کر 1 مہینے کا سفر کیا، دروازے کے پاس پہنچا، کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے، اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے؟ کہا جابر ہوں۔ کہا کس نے تشریف لائے ہیں؟ مجھے بلا لیتے۔ کہا سنا نبی کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے، خدا کے واسطے یہ حدیث مجھے سنا دیجئے۔ اے مسلمانوں دیکھو حدیث کے پہاڑ بیٹھے ہیں، کون جا کے سیکھتا ہے، کون واپس آ کے سیکھتا ہے، کون اپنے گاڑی کا پیٹرول ختم کرتا ہے۔ صحابہ علم سیکھتے تھے، 400 صحابہ صبح کے چبوترے پر بھوکے پیاسے کھڑے ہیں، نبی کی زبان سے کچھ نکلے گا علم پڑھ کر ہم سیکھیں گے۔ رستوں میں بے ہوش پڑے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ ہے، خدا پاک کی قسم وہ مرگی کا دورہ نہیں، وہ بھوک ہوتی تھی اور اس بھوک میں رہ کر ابو ہریرہ حدیثیں یاد کیا کرتے تھے۔ تو کتنی حدیثیں محفوظ کی صحابہ نے، لکھا ہے کہ نبی کی ادائیں تک صحابہ کرام نے محفوظ کر لی۔ ایک ہوتی حدیث مسلسل، مجمع میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حدیث مسلسل کیا ہوتی ہے۔ حدیث مسلسل اس کو کہتے ہیں جس طریقے سے جس انداز سے حدیث نبی نے صحابی کو پڑھائی، صحابی نے اسی انداز میں حدیث تابعی کو پڑھائی، تابعی نے اسی انداز میں حدیث تابعی کو پڑھائی، اسی طرح چلتے چلاتے ہمارا تک محفوظ ہے۔ صحابہ نے نبی کی حدیثوں کو محفوظ کیا، نبی کیا کھاتے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی چلتے کیسے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی مسکراتے کیسے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی سرما کس طرح لگاتے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی لڑتے کیسے تھے میدان میں صحابہ نے محفوظ کیا، نبی کی تلوار کیسی تھی، نبی کی جنگی ٹوپی کیسی تھی، نبی کا امامہ کیسا تھا، نبی کا کرتا کیسا تھا، نبی کا تہبند کیسا تھا، نبی کی چال کیسی تھی، نبی کی اٹھان کیسی تھی، نبی کی مجلس کیسی تھی، نبی کی جربت کیسی تھی، نبی کا کمال کس طرح کا تھا، نبی کا جمال کس طرح کا تھا، نبی کی فصاحت کیسی تھی، نبی کی لغت کیسی تھی، نبی کی شادیاں کیسی تھی، نبی کی اولادیں کیسی تھی، نبی کی امن کیسی تھی، نبی کی دشمنی کیسی تھی۔ ارے قرآن کریم جو ہمارے ہدایت کا ذریعہ ہے، لکھا ہے حدیث کے اندر صحابہ نے یہاں تک بتا دیا ہم سب کو کہ نبی کا کفن کیسا تھا، نبی کا دفن کیسا تھا۔ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج تو بہت کچھ کھانے کو مل رہا ہے، بہت کچھ پینے کو مل رہا ہے، اور پہننے کے لیے درجنوں کپڑے ہمارے گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنا پیسہ اور کتنی دولت اور کتنا کھانا ہم ایسے ہی پانی کی طرف بہا دیتے ہیں۔ لیکن شروع میں جب اسلام کتنی غربت میں تھا، اسلام کے ماننے والے کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناؤں۔ پیارے آقا کی خدمت میں ایک عرب بدو آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو کہتا ہے یا رسول اللہ آج کئی دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ سامنے بیٹھے صحابہ سے آقا نے کہا میرے مہمان کو کھانا کھلا دو۔ کہا کہ کوئی آواز نہیں آئی، اس لیے کہ کھانے کو کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ پیارے آقا نے سلمان سے کہا سلمان اس میرے مہمان کو مدینہ کی گلی میں لے کے چلے جاؤ اور جا کر کے کہنا رسول اللہ کا مہمان ہے، کوئی کھانا ہو تو کھلا دو۔ حضرت سلمان اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ کی گلی میں گئے، کھڑے ہو کر آواز دیے جا رہے ہیں لوگوں رسول اللہ کا مہمان ہے، مسلمانوں رسول اللہ کا مہمان ہے، نو مسلم ہے، اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اے مسلمانوں حالات ان دنوں ایسے تھے کسی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، کسی دروازے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ چلتے چلتے فاطمہ کا دروازہ بھی سلمان فارسی نے کراس کر لیا۔ جب فاطمہ کے کانوں میں آواز پہنچی یہ ابا کا مہمان ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے، تھا تو فاطمہ کے گھر بھی کچھ نہیں، مگر جیسے ہی سنا ابا کا مہمان ہے اٹھی، تھوڑا سا دروازہ کھولا اور کھول کر کے آواز دی سلمان۔ سلمان نے مڑ کے دیکھا، جی بیٹا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے آج میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے لیکن ابا کا مہمان ہے، مدینے کے اندر فلاں یہودی کی دکان ہے، اس یہودی کی دکان پر سے یہ آٹا لے کر کے آؤ، میرا دوپٹہ لے جاؤ، میرا دوپٹہ
उस यहूदी की दुकान पे गिरवी रख दो, जब पैसा होगा, जब दौलत होगी तो हम दुपट्टा वापस ले लेंगे। हजरत सलमान की आंखें नम हो गई, रोते हुए, जिस्म कांपता हुआ चादर उठाई है। वो चादर जन्नत की मलका की चादर, वो चादर फातिमा की चादर, वो चादर जिसे निचोड़ दिया जाए तो हूरे भी अपने लिए वजू करना सादत समझे। वो चादर प्यारे आका की बेटी की चादर। हजरत सलमान उस चादर को लिए जा रहे हैं, साथ रोए जा रहे हैं। शमून यहूदी की दुकान पर पहुंचकर चादर दी, कहा ये चादर रख ले, थोड़ा सा आटा दे दे, रसूलुल्लाह का मेहमान है। शमून कहता सलमान ये तो बता ये चादर किसकी है, ये चादर किसकी है। हजरत सलमान की चीख निकल गई, चीख मार के कहते हैं ये मेरे आका की बेटी की चादर है, ये फातिमा की चादर है, ये जन्नत की शहजादी की चादर है। शमून कहता सलमान मैं तौरात का आलिम हूं, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है अल्लाह का आखिरी पैगंबर जिस धरती पर आएगा, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि फातिमा के पास एक अल्लाह के नबी के पास एक मेहमान आएगा। वो मेहमान जब यहूदी की दुकान पर पहुंचेगा मेरे पास से आटा लेगा। मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि वो यहूदी मैं ही हूं। तो शमून कहता सलमान वो यहूदी मैं ही हूं, ये चादर भी ले जा, ये आटा भी ले जा और मुझे भी ले जा करके हुजूर के बारगाह में कलमा पढ़ा दे। मुझे भी ले जाकर हुजूर के बारगाह में कलमा पढ़ा दे। नबी की गोद में पली वो ज़ौज-ए अली वली, जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। वो दोनों उनके नूर ऐन कि हजरत हसन हुसैन जिन्हें इमाम क़िबलतैन कहते अपने फूल हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि आज हमें इतनी उलमा की सोहबत हासिल है, आज हमें बुजुर्गों की सोहबत हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जलसे को, अब शाबान का महीना खत्म हो रहा है, रमजान की तैयारी करने के लिए अल्लाह ताला ने ये शाबान का महीना हमको दिया है। शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला नेकियों को फैला दिया करते हैं। रमजान में गुनाहों को जला दिया जाता है, इसलिए हम अपने आखिरत की तैयारी करें। दुनिया खत्म होने वाली चीज है, मौत आना बरहक है। लाखों हकीम आए जमाने में होशियार, लेकिन उन्हें भी कर लिया है मौत ने शिकार। फरमाई है कुरान में ताकीद बार बार है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की पुकार। तुम क्या हो मौत से न बचे। हजरत लुकमान अल्लाह के बंदे जरा अल्लाह को पहचान। ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, पानी का बुलबुला है, आज जमीन के ऊपर है, कल जमीन के नीचे चले जाएंगे। अरे तभी तो शायर ने कहा था हाथी जैसे को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। जिस तरीके से अमल करेंगे उसी के मुताबिक हमें जजा मिलेगी, सजा मिलेगी। उसी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में हमें रुसवा भी करेगा, जलील भी करेगा। लेकिन शर्त यह है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अपने ईमान को मजबूत बनाना होगा, पुख्ता बनाना होगा, तब जाकर के हमें इज्जत और शराफत हासिल होगी। नबी की मोहब्बत की एक छोटी सी झलक आपके सामने रखूं। जब अल्लाह के नबी को कुफारे मक्का पीछा कर रहे थे कत्ल करने के लिए, अल्लाह के नबी अबू बकर के मकान पर गए। सारे मुश्रिकों को पता चल गया कि अगर अल्लाह के नबी कहीं नहीं मिलेंगे तो चलो सिद्दीक के दरवाजे पर वहां मिलेंगे, क्योंकि नबी और सिद्दीक की जुदाई मुश्किल और मुहाल है। वहां पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, रात का वक्त है, 2-2:30 बजे का वक्त है। आप खुद फैसला कर लीजिए, अगर रात में कोई किसी के दरवाजे पर जाकर के दरवाजा खटखटाए तो आदमी उठता है, नाम पूछता है, कपड़ा पहनता है, आंख बनता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, टाइम लगता आने में। लेकिन उस रात में जब अल्लाह के नबी अबू बकर के मकान पर गए और दरवाजा खटखटाया तो फौरन खुल गया। अल्लाह के नबी को ताज्जुब हुआ, पूछा अबू बकर ये क्या, दरवाजा फौरन खुल गया, ऐसा लगता है कि तू जाग रहा था, तुझे नींद नहीं आई थी, आखिर माजरा क्या है। अरे आदमी उठता है तो कुछ टाइम लगता है दरवाजा खोलने में, लेकिन उस रात में दरवाजा फौरन खुल गया। अबू बकर का जुमला सुनिए, अबू बकर ने फरमाया ए अल्लाह के नबी, जब से आपने मुझसे कहा था हिजरत वाली रात आएगी मैं तुझे साथ लेके चलूंगा, उसी इंतजार में कई साल गुजर गए, रात को कभी नींद आती, हर रात इंतजार करता हूँ। कहा कि तैयारी का हुक्म मिल चुका है, निकलो यहाँ से। अबू बकर के घर से नाश्ता खाना तैयार कराएगा साथ जाने के लिए। और जब खाना बांधने के लिए कुछ नहीं मिला तो अबू बकर की बेटी हजरत अस्मा ने अपना दुपट्टा फाड़ा, आधा में नाश्ता वाला आधा लेकर लटका लिया। अल्लाह के नबी ने शफकत वाला हाथ अस्मा के सर पे रखा और फरमाया कि बेटी बताना नहीं कि किधर गए हैं, बेटी बताना नहीं कि किधर गए हैं। अबू जेल की पार्टी पीछा करते हुए अबू बकर के मकान पे पहुंची और कुंडी खड़काई और अस्मा 8 या 9 साल की मासूम बच्ची
باہر نکلی, ابو جہل نے پوچھا تمہارے نبی کہاں ہیں, تمہارے باپ کہاں ہیں؟ کہنے لگی نہیں بتاتی. زور کا تماچا مارا, 8 سال کی معصوم بچی رگڑ کھا کے نیچے گری. جب نیچے گری, علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ نیچے نوکدار پتھر تھا, پتھر پر کن پٹی لگی, خون بہنے لگا. اسما روئی نہیں, چلائی نہیں, گھر کے اندر گئی, چولہے سے راکھ نکالا, مرہم پٹی کی, ناشتہ لے کر گئی گارے سور میں دینے کے لیے. ابو بکر نے دیکھا اسما کے کان سے خون آ رہا ہے, اسما کے ماتھے سے خون آ رہا ہے, اسما کے کان سے خون آ رہا ہے. ابو بکر ساری دنیا کے درد کو تیرے درد پہ قربان کر دوں. ابو بکر ساری دنیا کی دوستی کو تیرے دوستی پہ قربان کر دوں. ابو بکر ساری دنیا کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں. ابو بکر یہ نہیں پوچھتے بیٹی تجھے چوٹ تو زیادہ نہیں لگی, ابو بکر یہ نہیں پوچھتے بیٹی تجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا کیا, ابو بکر یہ نہیں پوچھتے بیٹی اس ظالم کو منع کرنے والا کوئی نہیں تھا کیا. ابو بکر کہتے ہیں, بزبان حال کہتے ہیں, بیٹی ان تھپڑوں کو چھوڑ, ان آنسوں کو چھوڑ, رخسار کے تماچوں کو چھوڑ, اتنا بتا دے جب اس نے تم سے پوچھا تم نے بتایا تو نہیں, بتایا تو نہیں. اے مسلمانوں سنو اس معصوم بچی کا جملہ. اسما کہتی ہے بابا اگر میں بتا دیتی تو مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا. تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے, کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے, خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے, ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے. اور شاعر کہتا ہے وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق, نبیوں سے کمتر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا, بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا و مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا. خدا اس پہ راضی, وہ راضی خدا پر, کہے قدسی آمین اس کی دعا پر. جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے, کھڑا ہو کے شاموں سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. ابو بکر کا وہ گھرانہ ہے جو حضور کے دکھوں میں کام آیا. بس 5 منٹ کا تحریر ختم کر دیتا, وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے, اسے بولنا مناسب نہیں ہے. مدینے کے اندر ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا, حضرت ابو ہریرہ, نہایت مشہور صحابی. ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ میں نے زنا کروایا, میں نے غلط کام کروایا, اس سے بچہ پیدا ہوا, اس سے بچہ پیدا ہوا. 9 مہینے بعد میں نے بچے کو جنا, اور جننے کے بعد میں نے قتل کر کے پھینک دیا. بتائیے میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی سوال سب کو سمجھ میں آئی ہے نا؟ پوچھنے والی کون ہے؟ مدینے کی ایک عورت, اور کس سے سوال پوچھ رہی ہے؟ ابو ہریرہ سے. میں نے زنا کروایا, اس سے بچہ پیدا ہوا, 9 مہینے بعد میں نے بچے کو جنا اور میں نے قتل کر کے پھینک دیا. فتوا بتاؤ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے اور آستین چڑھا لے, کہنے لگے اخرجی, اللہ کی بندی یہاں سے نکل جا, زنا کرواتی ہے, اوپر سے بچے کو قتل کر کے پھینک دیتی ہے, کبھی تیری مغفرت نہیں ہوگی اور کبھی اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. جبریل آئے حضرت اللہ کے نبی کے پاس, اور بلال کے ذریعے سے کہا گیا کہ جاؤ ابو ہریرہ کو بلا کر کے لاؤ. بیچارے فرمانبردار آدمی, آپ جانتے ہیں بلال کون تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے, مشرکین مکہ نے کیا کیا, رات بھر کوڑے لگائے جاتے تھے, اور جب صبح ہوتی تھی, سخت دھوپ ہوتی تھی, اس عرب کی رتیلی اور پتھریلی زمین پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ان کے جسم پہ رکھ دی جاتی تھی. لیکن اس حالت میں بھی بلال کی زبان سے جملہ کیا نکلتا تھا؟ احد. احد کیا مطلب؟ چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے, میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ. احد احد کیا کرتے تھے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی پوجھ کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مال دینے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں. مانگنا ہے تو خدا سے مرادیں مانگو. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے ابو ہریرہ, دیکھا کہ نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. پوچھا میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی؟ اللہ کے نبی نے کہا تو نے مجھے تکلیف پہنچائی, تو نے مسئلہ بتایا, غلط بتا دیا, تو نے اس عورت سے کہا کہ کبھی تیری مغفرت نہیں ہوگی اور کبھی اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا. تو پوچھا کیسے مغفرت ہوگی؟ اتنا بڑا گناہ کا کام کرتی ہے, کیسے مغفرت ہوگی؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا ابو ہریرہ کیا میں اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں؟
کیا میں اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں؟ یہ عورت ہے گنہگار، زنا کرواتی ہے، بچے کو قتل کر کے پھینک دیتی ہے، لیکن کیا میں اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں؟ ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم 3 مرتبہ قسم کھانے کے بعد فرمایا اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جس کو نماز پڑھنے کا موقع ملے لیکن پھر بھی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو قضا کر دے وہ اس عورت سے بڑا گنہگار ہے۔ وہ زنا کرے، بچے کو قتل کر کے کنویں کے اندر پھینکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ایسا اس گاؤں میں کوئی کام کرتی ہے اور بچے کو قتل کر کے پھینک دے تو بتائیے ہم اس کا چرچا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ارے اس کا چرچا کریں گے نہیں کریں گے؟ اس کا چرچا اخبار میں ہوگا، اس کا چرچا سماچار میں ہوگا، اس کا چرچا ہوٹلوں کی دکانوں میں ہوگا، اس کا چرچا گھر گھر کے اندر ہوگا، اس کا چرچا ہوتے ہوتے پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیل جائے گی۔ اے مسلمانوں، آج ایک عورت غلط کام کروائے ہم سب بدنام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب ساری دنیا کہے گی نفسی نفسی، موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر کے آدم صفی اللہ تک سارے کے سارے انبیاء کرام نفسی نفسی پکاریں گے۔ وہاں پر ایک ذات ہوگی جس کا بول نفسی نفسی نہیں ہوگا، جس کا بول ہوگا امتی امتی۔ میرے نبی کو اس دن بھی اپنی امت کی فکر ہوگی کس طریقے سے میری امت جہنم سے ہٹ کر کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، نماز کو صحیح وقت میں پڑھا جائے۔ آج ہمارے دلوں سے اس کی اہمیت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کا خشوع اور خضوع نکل گیا اور ہم لوگوں نے اس کے معاملے میں بے پرواہی کی تو پھر اللہ پاک نے رحمت کی چادر بھی ہمارے سروں سے اتار لی۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے مسلمان پریشان ہے، بے چین ہے، کیوں؟ ہم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے احکام کو چھوڑا، رسول کی نافرمانی کی۔ اور یہ بات حق ہے، بالکل صحیح ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اضطراب اور پریشانی کی جگہ ہمیں آرام تو اس وقت ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر لیں۔ ہماری زندگیاں بگڑی ہوئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، نمازوں کی پرواہ نہیں، آتی بھی نہیں، اور سب سے افسوس اور دکھ کی بات ہے ہم نے کبھی کسی سے جا کر کے سیکھی بھی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان کے گھر میں موت آ رہی ہے مگر مرتے وقت بھی کلمہ طیبہ یاد نہیں رہتا، درود پاک یاد نہیں رہتا، کیوں؟ ہم نے کبھی ساری عمر ان چیزوں کو اپنی ضرورت نہیں سمجھی۔ اگر سمجھی ہوتی تو ضرور کچھ نہ کچھ یاد ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور مسلمانوں مصطفیٰ کے غلامی میں نبی کی شریعت کو اپنے دلوں کے اندر اتار لیں، اس نبی کی شریعت کو اتار لیں جسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا، جسے اپنا بنایا، جنت کی چابی پکڑائی، اپنا جھنڈا پکڑایا، جسے اللہ نے مصطفیٰ بنا کے بھیجا، لوگوں مصطفیٰ بنا کے بھیجا۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، وہ 2 سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، نازلہ کو ملے جو سلیمان کے 2 جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سموار کے گھر میں عبداللہ کے وہ جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھیں گے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھیں گے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کے جن پہ لگا دی مہر وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، اور چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔